لوگ اپنی طاقت پر کرکٹ بورڈ میں آتے ہیں اور مرضی کرتے ہیں، ان کی مراد حیران کن ہے۔ رانا ثناءاللہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا ہے اور حکومت کی 1 سال کی کارکردگی ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ کابینہ میں نئے وزراء کی شمولیت سے متعلق سوال پر رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ نئے وزراء کی شمولیت سے حکومت کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حکومت نے معاملات کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ اتحاد کو قائم رکھنا ان کی اور ہماری بھی مجبوری ہے۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ نہ ہمارے بغیر وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور نہ ان کے بغیر ہم حکومت چلا سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ہمارے اپنے ارکان کو بھی گلے شکوے رہتے ہیں، تحفظات ہیں اور چھوٹے موٹے تحفظات آئندہ بھی رہیں گے، لیکن وزیر اعظم نے اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کر رکھی ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے افراد شامل ہیں۔ اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور تحفظات پر بات چیت کے علاوہ مسائل حل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت ڈائیلاگ سے ہی آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس روکنے کے لیے ہوٹل بند، رہنما گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ہونا تھی، مگر انتظامیہ نے اس سے قبل ہی ہوٹل کو تالا لگا کر بند کر دیا تھا اور پولیس کا کہنا تھا کہ یہاں کسی قسم کی کوئی کانفرنس کی اجازت نہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن جماعتوں کے کچھ رہنما گیٹ پھلانگ کر ہوٹل میں داخل ہوئے اور ہوٹل کا مرکزی دروازہ اندر سے کھول دیا، جس کے بعد تمام لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما محمود خان اجکزئی، شاہد خاقان عباسی، صاحبزادہ حامد رضا اور سلمان رقم راجہ ہوٹل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ہوٹل کی لابی میں ہی کانفرنس کرنے کا اعلان کیا، جبکہ پولیس اہلکار اور ایف سی کے دستے ہوٹل کے باہر موجود تھے۔ صدر مملکت آج نئے وفاقی وزراء سے حلف لیں گے۔ کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی تقریب حلف برداری آج ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نئے وزراء سے حلف لیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، طلال چودھری اور افضل کھوکھر کابینہ میں شامل ہوں گے۔ ان کے علاوہ وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال بھی شامل ہوں گے۔ بیرسٹر عقیل اور حذیفہ رحمان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عبدالرحمان کانجو اور سردار یوسف بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہوں گے، جو گزشتہ حکومت میں بھی وفاقی وزراء کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر توقیر شاہ وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے سیالکوٹ سے خاتون رکن اسمبلی نوشین افتخار کے علاوہ رومینہ خورشید عالم، رضا حیات حراج اور چودھری ریاض کو کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 برس، وزیر اعظم کا افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج سے 6 برس قبل 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دشمن کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خطے میں جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ہماری افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارے جوان ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور وطن سے حفاظت کے غیر متزلزل عزم سے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی طرح کی جارحیت کے مقابلے کی بھرپور صلاحیت و قابلیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ افواج پاکستان کی ملک کی حفاظت کی خاطر عظیم قربانیاں ہیں جسے پاکستانی قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صوبائی وزیر مینارٹی افیئر سندھ جناب لال چند اکرانی کی پاکستان کے تاریخی اور قدیمی درگاہ شیو مندر نظر سرکٹ ہاؤس حیدرآباد کا دورہ کیا اور درگاہ شیو مندر کے پجاری اور صدر جناب بھگت کرم چند اور درگاہ شیو مندر مینجمنٹ کمیٹی کے انچارج جناب مہاراج ہمیش نے اور حیدرآباد ہندو کونسل پاکستان کے پیٹرن ان چیف مکھی مہیش چند نے صوبائی وزیر سندھ مینارٹی افیئر کو درگاہ شیو مندر کا دورہ کرنے پر سندھ کی ثقافت اجرک اور ہندو رواج کے مطابق چنری کا تحفہ اور بلوچی پہچان ترلا پیش کی اور سندھ کے تمام مندروں پر ترقیاتی اسکیمیں دینے پر تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ آنے والا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان ریجن کے سرکل آفیسر ہیڈ کوارٹر نوید انجم نے نعمان پٹواری اور پرائیویٹ کلرک محمد یوسف کو 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن ٹیم کے ساتھ ریڈ کر کے رنگے ہاتھوں خانیوال سے گرفتار کر لیا اور نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ کرپشن فری پنجاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عوام بلا خوف کرپٹ عناصر کی نشاندہی کریں، انہیں ضرور نشان عبرت بنایا جائے گا۔ حکومت پنجاب کے زیرو ٹالرنس پالیسی اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب کے وی این کے مطابق سختی سے عمل پیرا ہیں۔
اسلام آباد نلوچی مظفر آباد وزیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر سردار محمد جاوید ایوب کی بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ آل مدارس آزاد کشمیر مسابقہ جات و تقریب تکمیل قرآن میں بطور مہمان خصوصی شرکت وزیر حکومت سردار محمد جاوید ایوب نے مسابقہ جات میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیا اور قرآن حفظ کرنے والے بچوں حافظ عابد علی، حافظ شاہد نذیر، حافظ حمزہ میر، حافظ علی عباس، حافظ عبد الرحمن، حافظ عابد صغیر، حافظ عمر صغیر، حافظ افتخار احمد، حافظ وقاص سفیر، حافظ عمار آصف کی دستار بندی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت نے کہا کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دینی تعلیم سے روشناس نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ بے راہ روی کی جانب گامزن ہے۔ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہمارے مسائل و مشکلات ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہیں۔ ان مسائل و مشکلات کا خاتمہ تب ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ انہوں نے بچوں کو مبارکباد پیش کی اور علماء کرام و معلمین کو دینی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔